ایک چیز جو لا علمی کی وجہ سے بہت زیادہ کھائی جاتی ہے وہ مچھلی ہے، بہت حساس مسئلہ ہے۔ دو شرط اگر موجود ہوں تو آپ مچھلی کا گوشت کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں کھا سکتے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چھلکے والی ہو، جس مچھلی کا چھلکا نہ ہو، پلین بالکل جیسا وہ بھینس کی وہ جلد ہوتی ہے، وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے وہ۔ اچھا، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جس میں کانٹا ہو وہ حلال ہے، جس میں کانٹا نہ ہو وہ حرام ہو۔ نہیں، بعض اوقات حرام مچھلی میں بھی کانٹا ہے، بعض اوقات حلال مچھلی میں بھی کانٹا نہیں ہے، الٹ بھی ہے۔ یہ کانٹا ہونا یا نہ ہونا اس پر دار و مدار نہیں ہے۔ دار و مدار یہ ہے کہ اگر مچھلی چھلکے والی ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، چھلکا نہیں ہے آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ بعض علماء کرام نے جیسے اگر آپ کو نیٹ پر موجود ہے، ایک خاندان حکیم کے ایک سکالر ہیں سید عبدالہادی الحکیم، الطباطبائی الحکیم، خاندان حکیم آیت اللہ محسن حکیم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال جواب پر مشتمل ایک فقہی کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے الفقہ للمغتربین۔ اس کا مطلب بنتا ہے مغربی ممالک میں رہنے والوں کے لیے فقہی مسائل۔ پھر ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جدید فقہی مسائل کے نام سے۔ جدید فقہی مسائل بہت ہی سادہ، وہ تقلید سے لے کر اور آخر تک سوال جواب کی صورت میں یہ یعنی کتاب ترتیب دی گئی ہے، اور وہ باقاعدہ وہ آغا کو پڑھائی گئی ہے، اور شروع میں آغا کی باقاعدہ مہر ہے کہ اس کتابچہ یا مسائل کا جو مجموعہ ہے اس پر جو عمل کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا، بندہ بری الذمہ ہوگا۔ اس کتاب میں جس کو حلال کہا گیا ہے اگر آپ کھائیں گے تو آپ حلال کھا رہے ہوں گے، حرام کہا گیا ہے آپ کھائیں گے تو حرام کھائیں گے۔ آغا کی باقاعدہ مہر لگی ہوئی ہے۔ جدید فقہی مسائل، نیٹ میں آپ سرچ کریں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، جدید فقہی مسائل۔ مجھے نہیں معلوم سامنے ہے یا نہیں ہے، جامعہ اہل بیت میں نے کل دیکھا کافی نسخے پڑے ہوئے ہیں، اگر اس جمعہ کو ہم لا کے یہاں رکھیں گے۔ اس کتاب کے بالکل آخر میں انہوں نے یہ محنت کی ہے کہ وہ مچھلیاں وہ جن کا چھلکا ہوتا ہے ان کی تصاویر، عربی نام اور اردو نام۔ یہ جو میں جب کتاب کا ترجمہ کر رہا تھا تو میں ادھر وہ کورڈ مارکیٹ پہ بہت بڑی دکان ہے وہ مچھلی والوں کی، اس میں سارے سفارتکار آ کے وہاں سے خریدتے ہیں۔ اسپیشل میں ان کے پاس گیا ہوں اور ایک مچھلی کے بارے میں جو معلومات چاہیے تھی وہ میں نے لی ہے، تصویریں بھی بنی ہوئی ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے انگلش میں بھی اور عربی میں بھی۔ یہ وہ مچھلیاں ہیں کہ جن کا چھلکا ہوتا ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو طے شد۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ اس کو پانی سے زندہ نکالا گیا ہے، باہر مری ہے، اس نے دم توڑا ہے، یا کم از کم پانی کے اندر آپ کی جالی میں شکار ہونے کے بعد اس نے دم توڑا ہے۔ یہ ایسے اندر وہ مر گئی ہے اور اس کا لاشا پانی کے اوپر تیر رہا تھا، پکڑ کے آپ لے آئے، وہ حرام ہے، وہ مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، سنا یہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جان سکتے ہیں، سنا یہ ہے کہ جہاں تک یہ دوسری شرط ہے کہ وہ جو ہے نا یہ زندہ نکالی گئی ہو اور باہر مر گئی ہو، یا کم از کم جالی میں آپ کا شکار بننے کے بعد وہ مر گئی ہے، یہ بین الاقوامی طریقہ ہے، یعنی مچھلی کے شکار کا بین الاقوامی طریقہ ہے۔ ایسے ہی وہ اس کے جو لاشیں ہیں یا ایسے خود مری پڑی ہو، اس کو حتی کافر بھی اس کو لا کے نہیں کھاتے۔ طریقہ مچھلی کے شکار کا یہی ہے کہ اس کو باہر نکالا جاتا ہے، باہر مر جائے یا کم از کم جال کے اندر آنے کے بعد مر جائے، وہ کھائی جاتی ہے۔ تو اس شرط کو یقینی بنانا آسان ہے چونکہ بین الاقوامی طریقہ کار مچھلی کی شکار کا یہی ہے، لیکن جہاں تک پہلے کا طریقہ ہے
उसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। देखिए फर्क है, किसी होटल में जाके आप छोटा गोश्त खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, या मुर्गी का गोश्त खाते हैं और मछली का गोश्त खाते हैं, इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। किसी भी इस्लामाबाद या पिंडी के होटल में जाएं और उन्हें कहें कि भाई मुझे छोटे गोश्त का सालन ला दो, बड़े गोश्त का सालन ला दो, वो पता नहीं चिकन ला दो, आप जो है ना वो खा सकते हैं। क्योंकि तकरीबन सब मुसलमानों के यहाँ जानवर को ज़िबा करने का एक तरीका है, उसके मुताबिक ज़िबा किया जाता है। अलबत्ता एक चीज है वो आपके इल्म में आनी चाहिए, हमारे यहाँ जानवर को जब आप ज़िबा करते हैं उसको क़िबला रुख होना चाहिए। अहले सुन्नत के यहाँ ये शर्त नहीं है। मैंने काफी मुफ्तियान से भी पूछा है, पिंडी इस्लामाबाद के मदारिस में भी फोन करके पूछा है, वो कहते हैं अगर क़िबला रुख हो तो अच्छा है, न भी हो तो जानवर हलाल हो जाता है। ज़िबा करते वक्त जानवर का क़िबला रुख होना यानी तकरीबन अहले सुन्नत के यहाँ वो जरूरी नहीं है। अब एक आदमी है अहले सुन्नत है, उसने अपने फिक़्ह के मुताबिक जानवर को ज़िबा किया है, क़िबला रुख नहीं किया और खाना पका के आपको दावत दी है, आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते? आप खा सकते हैं। पता भी हो कि उसने अपने फिक़्ह के मुताबिक ठीक किया है, मेरे फिक़्ह के मुताबिक ठीक नहीं किया, आप उसको वो खा सकते हैं। ये एक अलग मसला है। लिहाजा आप किसी भी होटल में जाके, आम होटल हो या मेरिट होटल हो, सेरेना होटल हो, इस्लामाबाद होटल, उनमें जाके आप किचन जो है बड़ी तसल्ली से मंगवा के खा सकते हैं, छोटा गोश्त मंगवा के खा सकते हैं, बड़ा गोश्त खा सकते हैं। मछली का गोश्त उस सूरत में आप खा सकते हैं जब आपको तसल्ली हो कि ये छिलका वाली मछली का जो है ना वो बने हुए हैं, पीस जो है ना वो बने हुए हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम है, जैसे कहते हैं ना जो शीर लाने के मुतरादिफ है कि किसी होटल में जाएं शादी हाल में और आपको यकीन हो कि जबकि मुझे पता है कि भाई ये जो है ना वो उनका ये शर्त नहीं है, वो शर्त नहीं है, मार माही जो बिल्कुल सांप की शक्ल का होता है उसको देख के भी नफरत होती है, वो खाई जाती है। ये मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, आप जाने और आपकी जो है ना वो शरई जिम्मेदारी जाने। किसी भी होटल में जाके मछली का गोश्त उस सूरत में खा सकते हैं जब आपको तसल्ली हो कि ये छिलका वाली मछली का जो है ना गोश्त है, उसके बगैर आप नहीं खा सकते। हमारे यहाँ पता नहीं नवाब अभी आए या नहीं आए, हमारे रजा भाई हैं, उनका यहाँ 2-3 जो है ना वो शादी हाल है, मार्की है, बहुत बड़ा उन्होंने अभी एक और माहरिया में भी बनाया है। उनका ये कहना है कि वो तसल्ली है उनको, कराची से वही छिलका वाली मछली मंगवाते हैं और जो भी कोई प्रोग्राम होता है वो छिलका वाली मछली का ही वो गोश्त जो है ना वो उसका एहतमाम करते हैं। लिहाजा आपको अगर तसल्ली है और हमें उनकी बात पर एतमाद है, आप खा सकते हैं। उसके अलावा जब तक आपको तसल्ली न हो कि ये छिलका वाली मछली है, आप उसका गोश्त नहीं खा सकते। फर्क है बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी का गोश्त और मछली के गोश्त में। ये वजह है कि जब यहां से हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं तो हवाई जहाज में वो चाहे PIA की फ्लाइट हो, सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट हो, कतर हो, उसमें वो लाते हैं, कहते हैं सब्जी है, सब्जी खाएंगे, मिक्स सब्जी खाएंगे, पता नहीं वो लेंगे, वो क्या कहते हैं, चिकन लेंगे, फिश लेंगे। अक्सर हमारे लोग, खुसूसन मैंने उनको बताया हुआ है, जब यहां पर वर्कशॉप होता है वहां हजी कैंप में और इधर भी हम लोगों को बताते हैं कि हवाई जहाज में जो है ना वो आपसे पूछेंगे क्या खाना है, आपने चिकन खाना है, सब्जी खानी है या फिश खाएंगे? आप फिश नहीं खाएंगे क्योंकि आपको तसल्ली नहीं है कि ये जो है ना वो छिलका वाली मछली का गोश्त है। और बहुत सारे लोगों को, मोमिनीन को कारवान में, पूरा कारवान जो है वो फिक़्ह जाफरी से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज किराम का होता है, 200-250 होते हैं। कईयों को जो है ना वो फिश खाते हुए प्लेट में डालते हुए मैंने देखा है, फिर उनको मैंने रोका है। आपको कैसे यकीन है कि ये मछली जो है ना वो छिलका वाली है? लिहाजा दरखास्त ये है कि हाँ, ये बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब आप खरीदते हैं केक तो उसमें लिखा होता है, मछली का नाम लिखा होता है। अगर ये उन मछलियों में से एक है
کہ جو چھلکا والی ہے تو ٹھیک ہے، اس تحریر پر اگر آپ کو اعتبار ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. عام طور پر ادھر غلط بیانی نہیں کی جاتی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا ہے. ہوٹل ہوائی جہاز کے اندر پک کے آپ کے سامنے آتا ہے، نہ اس پر نام لکھا ہوتا، نہ کسی اور ذریعے سے آپ تسلی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ چھلکے والی ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ کیا ہو جائے گا اگر ایک ٹائم مچھلی نہیں کھائیں گے، یا چکن لے لیں یا سبزی لے لیں یا چاول لے لیں. مچھلی کا گوشت جب تک آپ کو تسلی نہ ہو یہ چھلکے والی مچھلی کا گوشت ہے، آپ اس سے پرہیز کریں. پتہ ہو کہ چھلکے والی نہیں ہے، حرام ہے، تو آپ گناہگار بھی ہوں گے. اثر وضعی قدرتی اثر یعنی دعا کا قبول نہ ہونا، یہ نقصان بھی ہوگا. لا علمی میں حرام مچھلی کا گوشت اگر آپ کے حلق سے اترے گا تو گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن جو اس کا قدرتی اثر ہے وہ دعا کا قبول نہ ہونا، آپ اس سے نہیں بچ سکتے. اور مچھلی کے شکار کے حوالے سے ایک اور مسئلے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ جو حیوانات ہیں، حلال گوشت حیوان، بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، گائے بھینس وغیرہ، اس کا جو ذابح ہے نا اس کو مسلمان ہونا چاہیے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور غالباً رہبر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں تو قصائی کا مسلمان ہونا کافی ہے. قصائی اگر مسلمان ہے تو آپ اس کے ہاتھ سے گوشت خرید کے کھا سکتے ہیں، لیکن جو قربانی کا جانور ہے اس کے ذبح کرنے والے کو اثنا عشری ہونا چاہیے. یہ عجیب بات ہے. میں جو سمجھا ہوں اپنے ناقص عقل کے مطابق ہے، شاید وہ شرط اس لیے لگاتے ہیں کہ ادھر جو آپ قربانی کا گوشت خرید کے وہ عام قصائی سے گوشت خرید کے لا سکتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. قربانی کا جو جانور ذبح کرنا ہے وہ من جملہ حج کے ارکان میں سے ہے، حج کے اعمال میں سے ہے. قربتاً الی اللہ آپ کو انجام دینا ہوتا ہے. یہ عبادت ہے. کوئی بھی عبادت جو ہے وہ ولایت کے اقرار کے بغیر قبول نہیں ہوتی. شاید ان کی نظر میں جو ہے نا یہ چیز ہو تو مسلمان اکثر فقہا کے نزدیک باقی جو جانور ہیں، مرغی ہو، بھیڑ بکری ہو، گائے بھینس وغیرہ یا اونٹ جو بھی حلال گوشت ہے اس کا مسلمان ہونا کافی ہے. ایک نمبر دو، بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھے. لیکن مچھلی کے شکار میں یہ شرائط نہیں ہے. کافر بھی مچھلی کا شکار کرے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر چھلکے والی ہے اور پانی کے باہر مری ہے، یا کم از کم آپ کے جال میں پھانسنے کے بعد جو ہے نا وہ مری ہے. نہ اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، نہ وہاں بسم اللہ پڑھنا جو ہے نا وہ شرط ہے. یہ بھی عجیب ہے. بس آرڈر ہے نا، آرڈر از آرڈر ہے. ادھر یہ شرط ہے، ادھر یہ شرط نہیں ہے.